ایک ماں کے لیے سب سے بڑی آزمائش کیا ہوتی ہے؟ جب وہ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے لیے بھی سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ جب وہ یہ سوچے کہ کل بچوں کو اسکول کیسے بھیجوں گی، ان کے کپڑے، ان کی کتابیں کہاں سے آئیں گی۔ دل میں ہزاروں سوال، آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو اور لبوں پر صرف ایک دعا، یا اللہ پاک بس میرے بچوں کے لیے آسانی فرما دے۔ السلام علیکم میری پیاری فیملی ممبرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے اور آپ کے گھروں میں ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے۔ آپ سب لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو ڈھیروں ڈھیر خوشیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ آپ سب کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، آپ کی پریشانیوں کو آسان فرمائے، اور پلیز آپ سب میرے اور میری فیملی کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، ہماری زندگیوں میں بھی خوشیاں عطا کرے، ہماری بھی مسائل ذرا کم ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ دوستو، اس وقت ہم بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کا ایک ایسا فیز چل رہا ہے جہاں پر دن ایک نئی مشکل آزمائش لے کر آتا ہے۔ میرے ہسبینڈ اس وقت بالکل بے روزگار ہیں، کیونکہ آپ سب لوگ ولاگز میں دیکھتے ہوں گے کہ ان کی بے روزگاری کی وجہ کیا ہے، اور گھر کے حالات واقعی بہت ٹف ہو چکے ہیں۔ ایسے میں آپ سب کی سپورٹ میرے لیے بہت بڑی طاقت ہے۔ پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کا ایک چھوٹا سا سپورٹ میرے لیے بہت بڑی امید بن سکتا ہے۔ آج ہم بچوں کے اسکول گئے ان کا ایڈمیشن کروانے کے لیے۔ یہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے جو ہمارے گھر کے قریب ہی ہے۔ دل میں تھوڑی سی تسلی بھی تھی اور پریشانی بھی تھی کہ کیا ایسے حالات میں بچیاں جو ہے وہ ایڈجسٹ کر پائیں گی، اور تسلی اس بات کی تھی کہ یہ جو اگر حالات ہمارے ایسے ہی کچھ اگر خراب وغیرہ ہو رہے یا میاں جی کے پاس ٹائم نہ ہوا ان کو لانے کے لیے، تو میں خود بچوں کو لے جا سکتی ہوں اور لے کر آ سکتی ہوں اسکول سے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ آج وہاں پر رزلٹ ڈے تھا، تو وہ اپنے بچوں کو رزلٹ دے رہے تھے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ کل نہیں پرسوں آئیں، کل ہمیں اپنے بچوں کو بکس دینی ہے، پھر ہم آپ کے بچوں کے نیو ایڈمیشنز جو ہے وہ ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اور آپ کے بچوں کا ٹیسٹ لیں گے، اور ساتھ ہی کہا کہ بچوں کے بے فارم اور جو بھی ضروری ڈاکیومنٹس ہیں وہ ساتھ لے کر آئیں۔ یہ سب سن کر دل تھوڑا پریشان بھی ہوا اور گھبراہٹ بھی ہوئی، کیونکہ سرکاری اسکول کا ماحول پرائیویٹ اسکول سے کافی مختلف ہے، کیونکہ پرائیویٹ اسکول سے نکل کر بچہ جب گورنمنٹ سرکاری اسکول میں جاتا ہے تو ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب تک افورڈ کر رہے تھے، افورڈ کر سکتے تھے کہ مطلب کھینچ کر ہم بچوں کو پڑھانے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم کرتے رہے، لیکن جو سیونگز ہوتی ہیں یا آپ کی امداد ہوتی ہے وہ کب تک آپ کا ساتھ دیتی ہے، تو دی اینڈ آپ لوگ کو اپنے لیے خود ہی فیصلہ لینا پڑتا ہے۔ بس دل میں یہی پریشانی تھی اور یہی سوال آ رہا تھا کہ میری بچیاں وہاں ایڈجسٹ کر پائیں گی، کیا وہ اس ماحول میں خود کو سنبھال پائیں گی، کیونکہ میری جو بچیاں ہیں وہ گھر میں رہنے والی، مطلب گھر سے باہر نہ نکلنے والی، اور جو ممی ڈیڈی بچے ہوتے ہیں دادا دادی ٹائپ، وہ والی بچیاں تھیں، اور یہاں پر اسکول کے حالات اور کچھ اور بتا رہے تھے، لیکن بہرحال یہی پریشانی تھی کہ وہ اس ماحول میں خود کو سنبھال پائیں گی کہ نہیں۔ لیکن پھر میں نے خود کو سمجھایا کہ حالات کے مطابق فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ یہ بلڈنگ ہے اسکول کی، اتنا سا اسکول ہے، بس اس کے 2 ہی پورشن ہیں، اور میں نے تھوڑا سا کلپ لے لیا تھا کہ آپ لوگ کو دکھا رہا ہوں۔ حالات اتنے ٹف ہو گئے ہیں کہ پچھلے اسکول کی فیس بھی ابھی تک کلیئر نہیں کروائی۔ دل سے معذرت ہے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ جیسے ہی وسائل آئیں گے ہم وہ فیس ضرور ادا کریں گے۔ اور سب سے بڑی ٹینشن یہ ہے کہ بچوں کی یونیفارم لینی ہے، کاپیاں لینی ہیں، اور بکس جو ہیں وہ ہمیں اسکول سے ہی مل جائیں گی۔ تو جناب ہم لوگ اسکول سے باہر نکلے، واپس آئے، اور اس گھر کے پاس ہی میری جو مجھ سے چھوٹی والی دیورانی ہے اس کا مائکہ ہے، اس کے فادر کی ابھی کچھ دن پہلے ہی گر کے جو ہے وہ بازو فریکچر ہو گئی تھی، تو کہہ رہی تھی کہ میں نے نا پتہ لینے جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو 10 منٹ کے لیے نا، تو آپ مجھے وہاں پر لے چلیں۔ تو جناب پھر ہم لوگ اس کو لے کے گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو ہم بھی تو اپنے ساتھ اپنے کام کے لیے لے کے گئے تھے، تو جب کسی کو اپنے کام کے لیے ہم لیں تو پھر اس کی بات سننا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتی ہے۔
تو اس کے بعد جناب ہم لوگ کچھ دیر ان کی طرف بیٹھے، عیادت کی، ہم نے بھی عیادت کی، اس نے بھی اپنے فادر کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا۔ تو اس کے بعد گھر آ گئے، گھر آ کے ہم نے ہسبینڈ وائف نے آپس میں ڈسکس وغیرہ کیا باتوں کو، اور جو ہے پریشانی کو اور اسکول کے ماحول کو لے کر کہ بھئی ایسے ایسے ہے، وہاں پر بوائز بھی ہیں اور گلی کے محلے، ہم کسی کو بھی بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، مطلب کہ کیوں سرکاری میں آپ لوگ ڈال رہے ہو، اور مطلب سرکاری پڑھانے والا تھوڑی ہے۔ لیکن بات وہی والی آ جاتی ہے کہ لیکن حالات کے مطابق انسان کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ تو ہم جب تک جو ہے ان چیزوں کو گھسیٹ سکتے تھے ہم نے گھسیٹا، لیکن اب ہم مجبور ہیں، ہم کہاں سے لائیں فیسیں، ہم کہاں سے بچوں کو جو ہے وہ سکول کی جو ضروریات ہے پرووائڈ کر سکیں۔ کتابیں اتنی مہنگی ہیں، بک کاپیاں اتنی مہنگی ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم افورڈ کر سکیں۔ جو پھر انسان کیا کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے بچوں سے پھر میں نے ابریش اور رانیہ کو بولا کہ اگر آپ لوگ کے پاس کچھ پیسے ہیں تو مجھے دے دو، جو آپ لوگ کی عید کے جمع ہوئے ہیں، تاکہ آپ کی یونیفارم اور کاپیاں لے سکیں۔ تو بابا مما کے پاس جیسے ہی آئیں گے ہم آپ کو واپس دے دیں گے۔ تو وہ یہ کہتے ہی دل اندر سے ٹوٹ رہا تھا، لیکن کیا کریں، ماں کو تو ہر حال میں مضبوط رہنا پڑتا ہے نا۔ تو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی عطا فرماتا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ وہ ہماری مشکلات کو آسان کرے گا انشاءاللہ۔ وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا اور ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ میں اس ٹائم پر وائس کر رہی ہوں تو آپ لوگ یقین نہیں کریں گے، میرا دل بہت زیادہ پریشان ہے، بہت۔ میں جب آج اٹھی تھی اسکول جانے کے لیے تو میرا دماغ ایسے تھا کہ جیسے سن بالکل سن، اور بس جس کی پریشانیاں ہوتی ہیں پتہ اسی کو ہوتا ہے، حالاتوں کا اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے گھر میں یا ہمارے ارد گرد میں کوئی بھی ہمیں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کیا کر رہے ہو، کیوں بچوں کو سرکاری میں ڈال رہے ہو۔ تو اب ہم ان کو کیا بتائیں کہ یار ہم لوگ اس ٹائم پر کتنی مشکل وقت میں ہیں، ہم کتنے پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری بازو پکڑیں گے، ہمارے حالات بہتر کریں گے تو ہم بچوں کو اسکول سے نکال لیں گے، ہم چینج کروا لیں گے اسکول میں۔ ابھی ہمارا مشکل وقت ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ ہم اتنا قرضئی نہیں ہو سکتے، ہم بعد میں اتنا قرضہ کیسے اتاریں گے۔ تو جناب گھر واپس آئے تو گیسٹ آئے ہوئے تھے، ابو کے کچھ، میرے سسر کے جو ہیں وہ کچھ ریلیٹیوز تھے وہ آئے، اور ان کے لیے پھر کھانے شانے کا اہتمام کیا فوراً سے، اور اس کے بعد پھر میری نند آ گئی تو اس کے لیے بھی پھر کھانے کا اہتمام وغیرہ کیا۔ تو مہمانوں کے لیے کام شام ہم کرنے لگ گئے، اور انشاء اگر میں بچوں کی یونیفارم لینے گئی تو وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اور ایک بار پھر آپ سب سے دل سے اپیل ہے، پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں، آپ کا لائک شیئر اور سبسکرائب میرے لیے بہت قیمتی ہے، آپ سب کا پیار میرے لیے حوصلہ ہے، اور پلیز ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خوشیاں بھر دے، آپ کے ہر غم کو دور کرے، اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ محتاجی بہت بری چیز ہے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ پلیز اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے کھانا شانا اندر سرو کیا۔ یہ اینڈ میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دوں کہ یہ دی اینڈ ہے کھانے کا، اور برتن وغیرہ جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ مہمانوں کے پاس کچھ دیر بیٹھے، گپ شپ وغیرہ ان کے ساتھ لگائی، اور اوپر بظاہر ہم لوگ جتنا مرضی خوش ہو لیں لیکن دل میں ہمارے پریشانیاں ہی چل رہی ہوتی ہیں۔ یہ میری نند بیٹھی ہوئی ہے اور یہ اس کا بیٹا ہے، اور جو ہے نا ساتھ میں میری دیورانی بیٹھی ہوئی تھی، ماشاءاللہ سے خوش ہے، آباد ہے اپنے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کو ہی خوش رکھے۔ یہاں پر ہم سب کی گپ شپ وغیرہ چل رہی تھی۔ تو جناب اسی کے ساتھ ہم لوگ کرتے ہیں ولاگ کو اینڈ۔ میں بیٹھی ہوئی تھی لیکن میرے آپ لوگ فیس سے میرے پریشانی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں جتنی مرضی جو ہے وہ کسی میں بیٹھ جاؤں، ہنس خوش لوں، لیکن دل میں پریشانیاں جو ہیں وہ نہیں نکلتی۔ تو بس آپ سب سے سپورٹ کی اپیل ہے، اور جو ہے وہ دعاؤں کی ضرورت ہے آپ سب کی، تو آپ سب لوگ ضرور ہمارے لیے دعائیں کیجیے گا، ہمیں آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ایک نئے ولاگ کے ساتھ ملیں گے۔